صبح صبح ببن چچا کی آنکھ زور زور سے دروازہ بجنے پہ کھلی۔ چاچا کو غصہ آیا اور بولے، یہ صبح کون سا بھوت نازل ہو گیا ہے؟ اور دستک سنی انسنی کرتے ہوئے کمبل کو منہ پہ ڈال کے پھر سونے ہی لگے تھے کہ ایک دم رجو چاچی خوشی سے چیختی چلاتی بھاگتی ہوئی اندر آئیں اور ببن میاں کو آوازیں دینے لگی، ببن میاں، ارے او ببن میاں۔ ببن نے دل ہی دل میں رجو کو کوسا اور سوتا ہی بنا رہا۔ رجو کو غصہ آیا اور بولنے لگی، ارے سنتے ہو کہ نہیں؟ سنو میری بات۔ اور ببن کے سر سے کمبل اتار پھینکا۔ ببن نے رجو کو گھورا اور بولا، اب پھوٹ بھی دو، کیا بتانا ہے؟ صبح صبح نیند خراب کرنا کوئی تم سے سیکھے۔ پھر ہلکی آواز میں بولا، خدا تم جیسی بیوی کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ رجو کے تیز کانوں نے اس کی بر کو سن لیا اور کہنے لگی، کیا کہا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں اونچا بولو۔ ببن ڈر کے بولا، نہیں ایسی بات نہیں تھی بیگم، میں تو خدا کا شکر کر رہا تھا کہ میری بیوی کو میرا کتنا خیال ہوتا ہے، اسی لیے تو صبح صبح اٹھا دیتی ہے۔ رجو چاچی نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور بولی، اچھا جی، ہاں جی، اچھا اب بتاؤ بھی کیا کہہ رہی تھی؟ کون سی نئی خبر سنانے آئی تھی؟ رجو ہنستے ہوئے بولی، ابھی جو دروازہ بجا تھا نا، ڈھولچی بھیا آئے تھے، بڑی خوبصورت خبر سنا کے گیا ہے۔ او بھائی اب بتا بھی دو خبر، اتنی دیر سے خوبصورت خبر، ایک خبر، پیاری خبر لگایا ہوا ہے۔ ببن میاں جھنجھلا گئے۔ آپ چپ کر کے سنیں بھی تو نا۔ اچھا سنیں تو بات دراصل یہ ہے کہ میری امی جان اور آپ کی ساس بس آنے ہی والی ہیں۔ لا حول ولا توبہ، میری اتنی بری خبر کو تم کہہ رہی ہو کہ اچھی خبر؟ توبہ توبہ توبہ۔ ایک دم سے ببن نے رجو کو دیکھا تو رجو اس کو گھور رہی تھی تو ببن کی بولتی بند ہو گئی اور کہنے لگا، ہاں اچھی خبر ہے، میں تو بس تمہیں چھیڑ رہا تھا۔ رجو نے منہ بنا کے کہا، ہاں بالکل سب سمجھتی ہوں میں۔ پھر ببن نے ناشتہ کیا اور گھر سے نکل آیا، باہر جا کے اپنی دکان کھولی اور کام کرنے کے بجائے گم سم سا ہو کے بیٹھ گیا۔ ادھر رجو کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، وہ سنک گھر کے ایک ایک بندے کو جا کے بتاتی کہ میری امی جان آ رہی ہیں۔ جب چھوٹو اور ڈھولو ببن کے پاس آئے اور اس کو پریشان بیٹھے دیکھا تو پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے، کیوں ببن چچا، سب خیریت ہے؟ ببن دکھی انداز سے بولا، میرے پیارے دوستو، جس کا درد تھا وہ ہو گیا۔ چھوٹو چیخا، کیا ساسو ماں آ رہی ہے؟ ہاں۔ ڈھولو ہنسنے لگا اور بولا، بیچارے ببن چچا۔ اسی وقت داروغہ جی
ان کے پاس آئے، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ گنگناتے ہوئے نہیں آ رہے تھے، بلکہ یہ بولتے ہوئے آ رہے تھے، لٹ گئے، برباد ہو گئے ببن میاں، اور سناؤ ببن میاں۔ سب ان کو سن کے ہنسنے لگے۔ پھر چھوٹو نے پوچھا، داروغہ جی آپ کو کس نے بتایا؟ یار مجھے تو رجو نے بتایا ہے، وہ تو سب کو بتاتی پھر رہی ہے۔ اچھا۔ پھر داروغہ دوبارہ بولا، یاد ہے پچھلی بار رجو چاچی نے ببن سے ساسو ماں کے لیے کچھ لانے کو کہا تھا اور وہ رکشہ لے گئے تھے، پھر چاچی سے کتنی درگت بنی تھی ببن کی۔ ڈھولو کہنے لگا، ہاں، اور جب کچھ بنانے کو کہا تھا تو منہ بنایا تھا۔ سب ہی زور زور سے ہنسنے لگے۔ پھر ببن منہ بنا کے بولا، اور جو ساسو ماں کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی وہ؟ ببن بیٹا آج بریانی بنا لینا، آج پائے کھانے کو جی چاہ رہا ہے، آج نہاری بناؤ گے؟ ببن نے ساسو ماں کی نقل اتاری تو سب ہنسنے لگے۔ اور اگر نہ بناؤں تو پھر وہی پیارا لہجہ غضب ناکیوں کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ جب آئی اپنی بیٹی کے پاس ہیں تو اسی سے خاطر کرائیں نا، مجھ سے کیوں کام کراتی ہیں؟ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر ببن نے ان سب سے کہا، یار کوئی پلان بناؤ ان کو یہاں سے نکالنے کا، میرے تو سر میں درد ہو جاتی ہے ان کے ساتھ رہ کے۔ چھوٹو بولا، نہیں بھلا ہم کیوں پلان بنائیں، وہ تو ہمیں بڑے مزے کی ٹافیاں اور املیاں دیتی ہیں، پھر بھلا ہم کیوں ان کو یہاں سے بھیجیں؟ تم میری پارٹی ہو یا ان کی؟ آپ کی پارٹی ہیں، بس ذرا جب ان کے لیے بریانی بنائیں تو ہمیں بھی دے دی گا۔ توبہ کتنے بھوکے ہو نا تم لوگ۔ یار پہلے بھی اتنی مشکل سے جذباتی طور پہ بلیک میل کر کر کے بھیجا تھا، اب پھر کیوں آ گئی ہیں وہ؟ وہاں کے لوگ بھی آ گئے ہوں گے تنگ، ایسے ہی بھیجا ہوگا یہاں پر، آخر کوئی کتنا برداشت کر سکتا ہے ان کو۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک دم آواز آئی، کیوں بھائی بچوں کیسے ہو، کس کو برداشت کرنے کی باتیں کر رہے تھے؟ آپ کی، داروغہ کے منہ سے نکل گیا۔ تو سب نے اس کو گھور کے دیکھا اور ساسو ماں بولی، ہیں کیا کہا؟ جی میں پوچھ رہا تھا کیسی ہیں آپ، ابھی آپ کی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ اچھا تو پھر کتنی برائیاں کی آپ لوگوں نے میری؟ بہت۔ اب چھوٹو کی زبان پھسلی، پھر سب وہ کھسیانے سے ہو گئے، اور ڈھولو بولا، نہیں اس کا مطلب ہے ہم بہت ساری باتیں کر رہے تھے، آپ کی پرانی یادیں یاد کر رہے تھے، بڑے عرصے بعد آئیں آپ، ہم لوگ اداس ہو گئے تھے۔ ڈھولو نے یہ بولا ہی تو سب اس کو گھورنے لگے، تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت الن دوڑتا ہوا آیا، نانو نانو آ گئی، نانو نانو۔ جی نانو کی جان، کیسا ہے میرا بچہ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل، یہ بتاؤ اماں کہاں ہیں تمہاری؟ وہ گھر ہیں، لیں وہ بھی آ گئیں۔ امی جی، ہائے میری بیٹی کیسی ہو؟ ساسو ماں نے رجو چاچی کو پیار کیا تو ببن نے منہ بنایا۔ پھر رجو نے پوچھا، اماں جی آپ آئی کیسے؟ پھر ساسو ماں نے حسب روایت شکوے شروع کر دیے، ہاں میں بوڑھی عورت، کسی کو کہاں یاد آتی میری، خود ہی سوچا چکر لگا لوں تیرے پاس، خود تو یاد نہ آئی میری، اب آ ہی گئی ہوں
तो पूछ रही हो کہ کیسی آئی ہوں, کیوں آئی ہوں؟ توبہ کیسی اولاد ہے میری. رجو سن کے بوکھلا گئی اور بولی نہیں نہیں اماں جی, میرا مطلب تھا کہ آپ بس سے آئی ہیں یا ٹرین سے. ٹھنڈی آہ بھر کے ساسو ماں بولی آہ ہا ہا, کیا فائدہ ہوا اتنے دن پہلے بتانے کا. تو نے کون سا ببن کو بھیجا مجھے لینے؟ ہاں جیسے مرضی آئی ہوں. تم لوگوں سے تو اتنا ہی نہ ہو سکا کہ کم از کم سرحد سے ہی ٹانگے پہ بٹھا کے لے آتے مجھے. رجو بولی اماں جی معاف کر دیں, مجھے تو آج ہی ڈھولچی بھیا نے صبح بتایا کہ آپ آ رہی ہیں. اس نے نہ ٹائم بتایا آنے کا نہ ہی کچھ اور. ہاں کر لو جتنے مرضی بہانے کر لو, سب پتہ ہے مجھے. اس سے اچھا تو تھا کہ میں تمہاری بہن کے پاس ہی رہتی, اتنے پیار سے رکھتی, اتنا ادب کرتی ہے وہ تو, اور ایک تم ہو کے توبہ توبہ توبہ. دل تو چاہ رہا ہے کہ آتی ہی نہ. داروغہ بولا ہاں تو ایسا کریں نا اب چلی جائیں. داروغہ کی بات سن کے ساسو ماں بولی لو سن لو, میری کوئی عزت ہی نہیں ہے سنک گھر میں, اور پھپک پھپک رونے لگی. سب یہ صورتحال دیکھ کے گھبرا گئے. چھوٹو اور ڈھولو نے ان کو منانے کی کوشش کی اور کہا نہیں اچھی ساسو ماں, آپ بہت اچھی ہیں, ہم سے ملنے چلی آئی, ہمارا خیال بھی رکھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی ہم سب یہی باتیں کر رہے تھے کہ آپ کو بریانی بہت پسند ہے, اس لیے آج ببن میاں آپ کے لیے بریانی بنا رہے ہیں. ساسو ماں کو ان کی بات سن کے تھوڑا سا قرار آیا اور بولی سچی تم لوگ دونوں بہت ہی اچھے بچے ہو, سب کا خیال رکھتے ہو, جیتے رہو. تمہارے ددو ٹھیک ہیں؟ چھوٹو بولا جی ٹھیک ہیں. اسی وقت ان دونوں نے ببن کو دیکھا جو ان کو گھور رہا تھا. اس کو دیکھ کر وہ دونوں ادھر ادھر منہ کر کے ہنسنے لگے. پھر داروغہ نے بھی ساسو ماں سے معافی مانگی. معاف کر دے ساسو ماں, ایسے ہی زبان پھسل گئی تھی. اچھا بیٹے کوئی بات نہیں, میں بڑی ہوں, بڑے ناراض نہیں ہوتے, کچھ نہیں ہوتا, جاؤ. داروغہ نے ساسو ماں کو شکریہ کہا. ساسو ماں کے گھر جانے کے بعد ببن دانت پیس کے بولا جاؤ تم میں سے کسی کو کوئی بریانی نہیں ملنی آج. وہ سب ہنسنے لگے. ہمیں تو ملے گی, جو مرضی کر لو. پھر ببن بریانی بنانے میں مصروف ہو گیا, ساتھ میں سلاد, رائتا اور کباب بھی بنائے اور اپنی ساسو ماں کے لیے لے گیا. دسترخوان بچھانے کے بعد ساسو ماں نے الن کو کہا کہ چھوٹو اور ڈھولو اور ہاں داروغہ کو بھی بلاتے لاؤ. ببن نے فوراً پوچھا کیوں؟ اتنے پیارے بچے ہیں, انہوں نے ہی تو آج بریانی پکوائی ہے, تو اب ان کے ساتھ ہی کھانی چاہیے نا. ببن نے بامشکل کہا جی ہاں جی. پھر الن کے ساتھ وہ تینوں آ گئے اور ببن کو چپکے چپکے منہ چڑھانے لگے. ببن نے چپکے سے کہا میرا دل کر رہا ہے کہ تم تینوں کی پلیٹوں میں تھوڑا سا زہر بھی ڈال دوں. وہ تینوں ہنسنے لگے. پھر ان سب نے مل کر کھانا کھایا. You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.